قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا اور میں جھوٹ گڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جان لوگے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مشرکین سے فرما دیں کہ میں وحی کی تبلیغ اور رسالت کی ادائیگی پر تم سے دنیا کا مال طلب نہیں کرتا، بلکہ میں کسی اجرت کے بغیر تمہیں دین کی تعلیم دیتا ہوں، اور میں جھوٹ گڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو اور قرآن پاک میں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء کرام علیہم السلام کا سردار بنایا ہے، اور یہ قرآن پاک بھی اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ عالم کو اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو وہ خاموشی اختیار کرے اور خود گڑھ کر نہ بتائے کہ یہ بھی تکلف میں داخل ہے۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص کندہ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ قیامت کے دن ایک ایسا دھواں آئے گا جو منافقوں کے کانوں اور آنکھوں میں داخل ہو جائے گا، اور اہل ایمان کو اس سے صرف اتنی تکلیف پہنچے گی جیسے زکام ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر ہم ڈر گئے، چنانچہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب میں نے واقعہ بیان کیا تو وہ غضبناک ہوئے، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، جو کسی بات کو جانتا ہو تو کہے، اور جو نہ جانتا ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی علم ہی ہے کہ جس بات کو نہ جانے تو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا اور میں جھوٹ گڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا، جو آدمی کسی چیز کا علم رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو سکھائے اور وہ بات کہنے سے بچے جس کا علم نہ رکھتا ہو، ورنہ وہ دین سے نکل جائے گا اور تکلف کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ، اور ضرور تم اس کی خبر جان لوگے، یعنی اے کفار مکہ، ضرور تم ایک وقت کے بعد قرآن کی خبروں کے حق اور سچا ہونے کو جان جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس وقت سے مراد موت کے بعد کا وقت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے قیامت کا دن آ جانے کے بعد کا وقت مراد ہے۔ الحمدللہ سورہ صاد آج مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کی خوب برکتیں عطا فرمائے، دین و دنیا کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔